کائنات کی ہر چیز خدا کا ذکر کرتی ہے، ہر پتا، ہر بحر و بر، ہر خشک و تر، ایک ایک ذرہ خدا کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے آپ ہر چیز میں تعویذ کا سہارا مت لیجئے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک یقیناً اگر ماں باپ نمازی ہے، اگر ماں نمازی ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اے میری قوم کی ماں، اگر تیرا بچہ روتا ہے، تیرا بچہ شرارتی ہے، تیرا بچہ اگر تیرے بچے کو شیطان کا اثر ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ماں نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچے کو پھونک دے تو وہ ہماری پھونک سے زیادہ اس ماں کی پھونک میں وہ تاثیر ہوگی، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ کائنات میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن خدا ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ضرور قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، زیارت قبور کانفرنس، زیارت قبور کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب کی دعا رد تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی دعا کی گارنٹی حدیث میں ہے۔ نبی نے فرمایا اور کسی کی دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، قبول نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ماں باپ وہ شخصیت ہے، اللہ اس کی دعا بچوں کے حق میں کبھی ٹھکراتا نہیں ہے، کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ ماں باپ جب بھی دعا کریں بچوں کے لیے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج معاشرے کی حالت یہ ہے، آج ہمارا معاشرہ اتنے گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج دیکھیے ہر گھر کا ماحول یہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ ہمارے گھر کی بہویں اور ہمارے گھر کی ماؤں کا حال یہ ہے کہ جاہل سے جاہل قسم کے اوجھاؤں کے پاس پہنچتی ہے، اور وہ اوجھا جسے پیشاب کر کے پانی لینے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ تعویذیں لکھ کر دیتا ہے، حقیقت میں وہ بے وقوف بناتا ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ آپ کے پیسوں کو ایٹھنے کا نیا طریقہ اپناتا ہے، جھوٹ موٹ کے قصے کہانی سنا کر پہلے آپ کو ڈراتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی تعویذ کی دکان نکال کر تعویذیں بیچ کر اپنی روزی روٹی غلط انداز میں حاصل کرنے کا طریقہ اپناتا ہے۔ ہماری قوم کی ماں جاتی ہے، ہماری قوم کی مائیں ان اوجھاؤں کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے کہ ایسی تعویذ تو کہ میرا بیٹا صرف میرا بن کر رہے، میری بہو کی بات نہ مانے، اللہ اکبر، اور پھر بہو جاتی ہے، جانے کے بعد اوجھا سے کہتی ہے کہ ایسی تعویذ دے دو جس سے میرا شوہر میرے کنٹرول میں رہے، میرے مٹھی میں رہے، اپنی ماں بہنوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، میری قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں ذرا غور سے سننا اور انصاف کے ساتھ سننا، دل کے گہرائیوں کے ساتھ سننا۔ اے میری قوم کی ماں، تم نے بھی 500 کا نوٹ اس جاہل اوجھا کو اس لیے دیا تاکہ تیرا بیٹا اس کی تعویذ کے ذریعے تیرے کنٹرول میں رہے، تیری بہو بھی اس اوجھا کو 500 کا نوٹ اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کو کنٹرول میں رکھے۔ ایک ہی آدمی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک ہی گھر سے ماں بھی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا صرف میری بات سنے، بہو بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کے کنٹرول میں رہے۔ ایک گھر سے ایک جاہل اوجھا کو 1000 روپیہ گیا اور وہ جاہل اوجھا دونوں کو تعویذیں دیا۔ بتاؤ دونوں کو دی ہوئی تعویذیں آپس میں ٹکرائیں گی کہ نہیں؟ کس کے لیے کام کرے گی؟ وہ تعویذ کسی کے لیے کام نہیں کرتی ہے، وہ صرف بے وقوف بنانے والی تعویذ ہے۔ اے میری
میری قوم کی بہو اور اے میری قوم کی ماں، خبردار مت جاؤ ان اوجھاؤں کے پاس، بلکہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، نماز کے بعد بہو بھی ہاتھ اٹھائے اور ماں بھی ہاتھ اٹھائے، ماں یہ دعا مانگے کہ مولا میرے بیٹے کو اتنی دولت اور ترقی دے کہ میرا بیٹا میرا بھی خیال رکھ سکے، میری بہو کا بھی خیال رکھ سکے، اور بیوی ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مولا میرے شوہر کو اتنی ترقی دے کہ وہ مجھے بھی سنبھال سکے، اپنی ماں بہنوں کا بھی خیال رکھ سکے۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ کہ ماں بیٹیوں بہنوں تعویذوں پر بھروسہ مت کرو، خدا پر بھروسہ کرو۔ مسلح بچھانے کے بعد اپنے شوہر کی ترقی کی دعا کرو، اے ماں اپنے بیٹے کی برکت کی دعا کرو رزق میں۔ یقیناً مسلح اٹھانے سے پہلے رب تیری بھی دعا سنے گا، اے میری قوم کی بہو تیری بھی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور تیرا پیسہ بھی بچے گا، کچھ تو گناہ سے بھی بچے گی، اور تیرے شوہر کو اللہ تیری اور تیرے ساس کی دعا کی وجہ سے اس کی روزی میں خدا بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آج حالات بڑے نازک ہیں، آج حالات بہت خراب ہیں، ہر باپ یہ کہتا ہے، ہر ماں یہ کہتی ہے کہ امام صاحب مولانا فیض الرحمان صاحب ہمارا بیٹا جب سے شادی کیا ہے تب سے ہمیں دیکھ نہیں پاتا ہے، جب کنوارا تھا تو ماں کہتا نہیں تھکتا تھا۔ ابھی طاہر القادری صاحب نے آپ کو منقبت سنایا ماں کی شان میں کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ یقیناً شادی کے بعد اسی بیٹے کا نظریہ بدل جاتا ہے، شادی کے بعد اسی بیٹے کا طریقہ بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ ذرا غور سے سننا۔ یقیناً شادی سے پہلے جس ماں اور جس باپ کی بے پناہ محبت کرتے ہو، شادی کے بعد تمہارا تیور، تمہارا طریقہ کیوں بدل جاتا ہے؟ خبردار اپنا طریقہ بدلنے کی کوشش مت کرو۔ یقیناً اے میری قوم کے نوجوانوں کان کھول کر سن لو، اگر تم احد پہاڑ جیسا، اگر تم دارجلنگ کے پہاڑ کے برابر، ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر اگر سونا رب کی بارگاہ میں خیرات کر دو، اگر تم 1 سال تک نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہر سال حج کرتے رہو، اگر تم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے رہو، اگر تم زکوٰۃ پہ زکاتیں دیتے رہو، جتنی چاہو عبادت کر لو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو قسم خدا کی تیرے سجدے، تیری نمازیں، تیری عبادت میدان محشر میں اللہ تیرے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ فرمائے گا اے بندہ مجھے تیری ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ماں باپ راضی نہ ہو تب تک آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکاتیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر اپنی نمازوں کو رب کی بارگاہ میں قبول کروانی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، واہ لیکن واہ۔ میں اپنے ان ماں باپ سے بھی کہوں گا، اپنی قوم کے ماں اور باپ سے کہوں گا کہ روٹی صرف ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھ سے بیلی جاتی ہے، تالی کی آواز ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ کو ملاؤ تب آتی ہے۔ جہاں پر ان نوجوانوں کا قصور ہے وہیں پر قصور ہمارے ماں باپ کا بھی ہے، اس لیے کہ جس وقت ہمارے بچوں کو ادب سکھانے کا وقت تھا، جس وقت یہ بتانے کا وقت تھا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، آپ نے اس کے بچپنے کو آپ نے کمائی پہ گزار دیا، بچے کے پڑھائی کے وقت آپ نے اس کو باہر بھیج دیا، دلی، بمبئی، پنجاب بھیجا کمانے کے لیے، ان کے پیسوں پہ عیش کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے باپ اور ماں، یقیناً تم مصیبت برداشت کرو لیکن اپنے بچوں کو اتنا علم ضرور دو کہ وہ حلال و حرام پہچان سکے، جائز و ناجائز پہچان سکے، صحیح اور غلط کا فرق جان سکے۔ اتنا علم ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دے، اپنے بچوں کو دین کا اتنا علم
علم سکھانا ضروری ہے، جس سے اس کا عقیدہ محفوظ ہو، جس سے حلال و حرام جان سکے، جائز و ناجائز جان سکے، غلط اور صحیح پہچان سکے۔ اتنا علم ہر نوجوان، ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اتنا علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ، زیارت قبور کانفرنس، زیارت قبور کانفرنس، نعرہ تکبیر،